بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، آج سے ہمارا جو ہے یہ آٹو ڈیسک ریوٹ آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کا جو لیکچرز ہیں، جو کورس ہے، وہ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو آج جو ہے اس کا انٹروڈکشن لیکچر ہے۔ انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ریوٹ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ہم ملٹی پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کنسٹرکشن میں آج کل جو نئی رینوویشن آئی ہے، جو نئی جدت آئی ہے، جو نئی ایک ٹیکنالوجی آئی ہے جس کو بیم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بیم بیسیکلی کیا ہے؟ بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ۔ تو اس میں جو سافٹ ویئرز یوز ہوتے ہیں اس میں ریوٹ بھی ہے۔ تو ریوٹ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ڈرائنگز کو، اپنے پلانس کو، اپنی بلڈنگز کو 2D پلان سے 3D پلان تک ہم لے کے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں MEP کا، الیکٹریکل کا کام بھی کیا جاتا ہے، لینڈسکیپنگ کا بھی کام کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو ہم اپنی بلڈنگز کو، اپنے جو بیم ہے بیسیکلی اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ اس کا جو ہے یہ فرسٹ ہوم پیج ہے، جس میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو انسٹالیشن کے بعد جو فرسٹ جب آپ ریوٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اس کا جو مین ہوم پیج ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، انسٹالیشن کے میتھڈ کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ویری ایزی ہے، ویری سمپل ہے، اس میں کوئی اتنا وہ ایشو نہیں ہے۔ جی تو ہوم پیج کے بارے میں دیکھیے، یہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ سب سے پہلے ہیں ماڈلز، اور ماڈلز میں اوپن اور نیو کے دو بٹنز ہیں۔ اس کے بعد ہیں فیملیز، اوپن اینڈ نیو، اور پھر ریسنٹ فائلز۔ ماڈلز یہ ہیں جو اوپن اینڈ نیو ہیں، یہ وہ ہیں ریسنٹلی جو ہم نے اوپن کیے یا جو کریٹ کیے یا جو سیمپل ان میں پڑے ہوتے ہیں۔ فیملیز بیسیکلی کیا ہیں؟ فیملیز جیسے کہ ہم آٹو کیڈ میں بلاک بناتے ہیں، رائٹ بلاک، اور بلاک بناتے ہیں تو ان کو ہم سیو کر لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جو ہے یہ فیملیز ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اور ریوٹ کی جو فائلز ہوتی ہیں ان کی جو ایکسٹینشنز ہیں .rvt .rvt، یہ ریوٹ کی فائل ایکسٹینشن ہے۔ جیسے آٹو کیڈ میں .dwg ڈرائنگ کے نام سے، DWG کے نام سے، اسی طرح ریوٹ میں، آٹو ڈیسک ریوٹ میں اس کی جو ایکسٹینشن فائل ہوتی ہے، اس کا فائل کو جو سیو کیا جاتا ہے تو اس کی جو ایکسٹینشن بنتی ہے .rvt۔ اور جو فیملیز ہیں، اگر آپ فیملی بنائیں گے تو RFA کے نام سے بنے گی، .rfa کے نام سے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو دیکھیے اب یہاں سے ہم اس کو نیو کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ جیسے ہی نیو کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مینیو اوپن ہوتا ہے جس میں مینشن ہے نیو پروجیکٹس ٹیمپلیٹ فائلز۔ تو ٹیمپلیٹس فائلز میں جب ہم ڈراپ ڈاؤن مینیو کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے کنسٹرکشن ٹیمپلیٹس، آرکیٹیکچرل ٹیمپلیٹس، اسٹرکچرل ٹیمپلیٹس اینڈ میکینیکل ٹیمپلیٹس۔ تو یہ وہ ٹیمپلیٹس ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہیں، اور اگر آپ براؤز کریں تو یہ اسی فولڈر میں لے جائے گا جو بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس سیو ہوئے ہیں انسٹالیشن کرتے وقت۔ ڈرائیو سی میں پروگرام ڈیٹا ہے، پروگرام ڈیٹا کا فولڈر جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہائڈ ہوتا ہے، اس کو ان ہائڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ اس کو ان ہائڈ کریں گے تو اس کے اندر آٹو ڈیسک اور RVT 2019 اور اس کے اندر ٹیمپلیٹ کا فولڈر ہے۔ اس ٹیمپلیٹ کے فولڈر کے اندر اگر ہم جائیں تو دیکھیں ہمارے پاس US امپیریل اور US میٹرک، یہ دو ہمارے پاس فولڈر پڑے ہوئے ہیں۔ تو امپیریل جو ہے یہ بیسیکلی فیٹ اور انچز میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو US امپیریل میں آپ جائیں گے تو کمرشل ڈیفالٹ یا کنسٹرکشن ڈیفالٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں، یا ڈیفالٹ ٹیمپلیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ملی میٹرز، میٹرز، کلو میٹرز، یعنی ملی میٹرز میں یا سینٹی میٹرز میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے US میٹرک میں جائیں۔ تو US میٹرک میں جا کر کے آپ ڈیفالٹ میٹرک کو آپ اوپن کریں تو پروجیکٹ ٹیمپلیٹ، اور یہاں سے آپ پریس کریں اوکے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے میٹرک ٹیمپلیٹ جو ہے یہ بھی اوپن ہو جائے گا۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارے پاس جو ابھی انٹرفیس جو آیا ہے اس کو گرافک یوزر انٹرفیس GUI اور یوزر انٹرفیس بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں جو ہمارے پاس یہاں پہ جو R لکھا ہوا ہے یہ ہمارا ہوم پیج ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اسی کو پریس کر کے ہم واپس اپنے ہوم پیج پہ بھی چلے جاتے ہیں، اور اس کو پریس کر کے ہم واپس اپنے انٹرفیس پہ آ جاتے ہیں، یوزر انٹرفیس پہ۔ تو
ہمارے پاس جو یہاں پہ یہ ایک بار ہے جس میں سیو ہم کر سکتے ہیں. نیو کا مینیو ہے اس میں، اوپن کا مینیو ہے، سیو کا ہے، پرنٹ کا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹیکسٹ کا مینیو ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ آٹو ڈیسک 2019 جو بھی ہم یوز کر رہے ہوں گے اس کا وہ یہاں پہ مینشن کرے گا. اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہم سائن ان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ ایک ریبن ہے، ٹھیک ہے جی. اس ریبن میں دیکھیں ہمارے پاس آرکیٹیکچرل کا سب سے پہلے ایک ریبن ہے. اور اس آرکیٹیکچرل میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈ میں والز ہیں، ڈورز ہیں، ونڈوز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے جی. کالم ہے، روف ہے، سیلنگ ہے، فلور ہے، کرٹن والز ہیں، کرٹن سسٹمز ہیں، مولینز ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آگے سرکولیشن ہے جس میں آپ کی اسٹیئرز آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد ماڈل ہے، پھر روم اینڈ ایریا ہے، ٹھیک ہے جی. روم اور ایریا کو اور جو اسپیسیز ہیں ان کو کیسے کور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر یہ اوپننگز ہیں، والز اوپننگز، ڈور اوپننگز، بائی فیس اوپننگز. اور اس کے بعد یہ ڈیٹم ہے جس میں گریڈ وغیرہ کا ہم استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ ورک پلین آ جاتی ہے، سیٹ، شو، ریفرنس پلینز اور ویورز. تو اسی طریقے سے ناظرین یہ دیکھیں اسٹرکچرل کا ریبن ہے. جیسے کہ آپ اگر اسٹرکچرل ڈرائنگ بنا رہے ہیں، اسٹرکچرل کے اوپر کام کر رہے ہیں، ریورٹ اسٹرکچرل کے اوپر، تو یہ آپ کے پاس یہ اسٹرکچرل کا جو ہے یہ ریبن ہے. اس میں بھی اسی طرح سے یہ اسٹرکچرلز ہیں، بیم، والز اور یہ کالم اور یہ فلورز، یہ اس میں ٹریس اور بریسز، بیم سسٹم یہ اس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ اس کی فاؤنڈیشن اور کنیکٹیویٹی ہے، رینفورسمنٹ کا کام ہے، یہاں پہ ریبن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسٹیل یہ ایک نیا انہوں نے ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ موڈیفیکیشن آ جاتی ہے اس میں. اور پھر اس میں ویوز، جو بھی کسی بھی چیز کو آپ جب بھی کسی بھی آبجیکٹ کو موڈیفائی کرنا ہوگا تو آپ اس موڈیفائی ریبن میں جائیں گے. ویو یہ ہمارے پاس ویزیبلٹی کے اس میں آ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں، جیسا کہ گرافکس ہے، گرافکس کی ویزیبلٹی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ پریزنٹیشن آ جاتی ہے، رینڈرنگ آ جاتی ہے، کریشن آ جاتی ہیں، ویوز اور سیکشنز وغیرہ آ جاتے ہیں. اس میں شیٹ کمپوزیشن آ جاتی ہے، جو ہماری شیٹ ہے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے، کیسے کمپوزٹ کرنا ہے، ونڈوز وغیرہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انزرٹ مینیو میں اگر آپ دیکھیں، انزرٹ ریبن میں یا انزرٹ مینیو میں، تو یہ وہ چیزیں ہیں یہاں پہ ہم کسی فائل کو، کسی چیز کو جو ہم انزرٹ کروانا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. لائک آٹو کیٹ کی فائل ہے، کوئی امیج ہے، کوئی ریوٹ سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم یہاں سے انسرٹ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میسنگ اینڈ سائٹس ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہم میسنگ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، ایک بہت وسیع اس میں یوں کہہ لیں کہ بہت ہمارے پاس اس میں بہت وسیع قسم کی ٹیکنالوجی ہے. میسنگ کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہم ڈرا کر لیتے ہیں، اور جدید ٹولز کے مطابق ہم ڈرا کر لیتے ہیں. پھر اس کو ہم میسنگ کو سائڈس پہ لا کر کے پھر اس میں کرٹن سسٹم، روف، والز، فلورز ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں، ٹریز ایڈ کرتے ہیں، ٹوپوگرافی ہم اس میں ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ سسٹم ہے، سسٹم میں جو یہ آپ دیکھیں ناظرین یہاں پہ ایچ ویک، جو پورا ایک سسٹم مکینیکل کا ایچ ویک ہے، ہیٹنگ، وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشن، یہ پورا ایک یہ سسٹم ہے ایچ ویک کا. اس کے علاوہ یہاں پہ فیبریکیشن ہے، یہ مکینیکل ایکوپمنٹس یہاں پہ آ جاتے ہیں، پلمبنگ، پوری پائپنگ کا کام یہاں پہ آ جاتا ہے. یہاں پہ الیکٹریکل یہ مینیوز دیے ہوئے ہیں. تو ایم ای پی کا، ایچ ویک کا یہ پورا سسٹم ایک ہے یہاں پہ. سسٹم کے نام پہ مینیو ہے، سسٹم کے نام سے یہ ایک ریبن ہے جس میں ہم ایچ ویک اور ایم ای پی کا کام پورا کر سکتے ہیں یہاں سے اس سسٹم کے تھرو. اس کے علاوہ یہاں پہ اینوٹیشنز ہیں. اینوٹیشنز میں ناظرین یہ دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈائمینشن سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے جی. ڈائمینشنز ہیں، ایریا ہے، ٹیکسٹ سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کال آؤٹس جو آ جاتی ہیں اس سے ریلیونٹ ہے، ٹیگنگ ہے. پھر اسی سے ریلیونٹ جو ہے آگے ہمارے جو ٹیبل بنیں گے، جو ٹیبل جنریٹ ہوں گے جس میں ایریا وغیرہ یا روم کی اسپیسیفیکیشنز جو ہے وہ ہم پورا ایک لیجنڈ بنا سکتے ہیں. تو اس کو ہم کلر فل وغیرہ یہ سے بھی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین. اسی طریقے سے آگے انالائز ہم کر سکتے ہیں اپنی اسپیسیز کو. اور رپورٹس اینڈ شیڈولز ہم یہاں سے ریڈی کرتے ہیں اپنی، لائکا کیو ایس کوانٹٹی سروے کا جو کام ہے وہ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو بی او کیو سے ریلیونٹ ہوتا ہے.
تو ہم یہاں سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں، شیٹیں بنا سکتے ہیں شیڈول اور کوانٹٹی سے ریلیونٹ. کلیبوریشنز ہیں، اسی طرح اس میں کلیبوریٹنگ لائک کمیونیکیشن ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور سنکرونائزنگ بھی ہے اس میں، مینیج ماڈلز بھی ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لائک مینیج کا یہ ایک ہے، اور اسی طرح ایڈز ان کا ہے. تو اس طریقے سے ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً آگے جیسے جیسے ہم آگے لیکچرز میں بڑھتے جائیں گے تو یہ چیزیں آتی جائیں گی، تو پھر ان کا ذکر بھی وہاں پہ ہوگا اور ان کی ڈیٹیل بھی وہاں پہ، ایکسپلینیشن بھی وہاں پہ ہوگی ود ڈیٹیل. ٹھیک ہے ناظرین، تو یہ تھا اس کا یہ یوزر انٹرفیس میں ریبن ریبٹ میں. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں ناظرین، یہ پراپرٹیز کا ایک پینل ہے اور یہ پروجیکٹ براؤزر کا ایک پینل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس جو ہے ایک ماڈل، لائک جیسے ہم آٹو کیڈ میں کام کرتے تھے ماڈل، تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ورک پلین ہے. تو اگر براؤزر بائی مسٹیک اگر آپ سے پروجیکٹ براؤزر چلا بھی جاتا ہے، یا پراپرٹیز کا جو مینیو ہے یا جو اس کا یہ جو پینل ہے، یہ اگر آپ سے بائی ڈیفالٹ کلوز ہو جاتا ہے، بائی مسٹیک اگر کلوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا بائی کلکنگ کلوز ہو جاتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں پہ ورک پلین پہ ہی اگر آپ رائٹ کلک کریں تو براؤزر میں جائیں تو یہ پروجیکٹ براؤزر یہاں پہ ہے. تو یہ پروجیکٹ براؤزر سے آپ پروجیکٹ براؤزر کو واپس لا سکتے ہیں. اس کو ڈاک کریں، ڈاک بھی کر سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ. اگر آپ رائٹ سائڈ پہ چاہتے ہیں تو اس کو یہاں سے پکڑ کے ڈریگ کر دیں اور رائٹ سائڈ پہ بھی آپ اس کو ڈاک کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ رائٹ کلک کریں ورک پلین کے اوپر تو پراپرٹیز پہ کلک کریں تو آپ کے پاس پراپرٹیز کا پینل بھی آ جاتا ہے، جس کو آپ رائٹ سائڈ پہ لے جا کر کے یا لیفٹ سائڈ پہ لے جا کر کے ڈریگ کر کے ڈاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کو ورک پلین کے اوپر یہ آپ کو یہ چار جو ہے یہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ جو چار پوائنٹس ہیں لائک اے کیمرہ، جو بھی کوئی آپ چیز یہاں پہ بنائیں گے ان بٹوین، تو یہ چاروں سائڈ سے جو ہے یہ آپ کو ویو دے گا. بیسیکلی یہ بیسیکلی ایلیویشنز ہوں گے چاروں سائڈ سے، لائک نارتھنگ، ایسٹنگ، ساؤتھ اینڈ ویسٹ. یہ آپ کو چاروں سائڈ سے جو ویو دیا جائے گا یہ اس سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے جو ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹیلز لیولز ہیں، اسکیلنگ ہے، اور پھر یہ ہائڈ اور ان ہائڈ سے ریلیونٹ کچھ چیزیں ہیں، اور یہ ماؤس کی سلیکشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا انٹروڈکشن آٹو ڈیسک ریوٹ کے حوالے سے. جو اسٹوڈنٹس یا جو بھائی، جو حضرات جو آٹو کیڈ کے علاوہ آٹو ڈیسک ریوٹ کو آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج سے یہ لیکچر کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پوری سیریز کو جو ہے لیکچر وائز ہم لے کے چلیں گے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی ہے انٹروڈکشن میں. ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے رہیں، لائک بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے اوپر آپ جو اپڈیٹ کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ نئے لیکچرز اور نیو اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں. بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.